چاہیے. آپ نے فرمایا سیٹیں نہیں چاہیے, حضور کا دین چاہیے. فرمایا سیٹاں اسی لے لواں گے, سیٹاں مینوں لیڑیاں آندیاں, اور سچی بات ہے سیٹاں جس ٹائم چاہیے لے لواں گے, روڑا کوئی نہیں اور کھو کے لے لواں گے. ساڈا حق ہے نا, اسی اپنا حق کھو کے لینا نہیں جانتے ہیں. فرمایا سیٹاں اسی لے لواں گے, وہ ساڈا کام ہے. انہوں نے کہا جناب پھر اے قبول کر لو, اے قبول کر لو. بڑیاں پیشکشاں کیتیاں. بابا جی نے کوئی شعر پڑھیا, فرمایا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر. فرمایا چلو تسی یہ کہندے ہو دو عالم بھی لے آؤ تو اسی حضور نال غداری نہیں کر سکتے. حضور دی ناموس رسالت اور ختم نبوت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی. اے گل ہے, اے ساری تربیت کر کے گئے. اے ہن بھی تساں دیکھے نہیں سینٹ دے اندر کی تقسیم کار ہوئی, سارے آئے. حضرت صاحب میں آپ کو دستا کہ لوگ کہندے ہیں کہ قیادتاں نہیں ملدیاں, اے صرف بابا جی دی دسی ہوئی گل دی کہ بابا جی ساڑی نظر وچ سونا تے مٹی برابر کر کے گئے. کوئی حیثیت ہی نہیں ساڑے نزدیک. انہاں دو چیزاں دیا, اے سارے بیگ بھر کے لے کے آئے, بڑے بڑے وزیر لے کے آئے. جی سندھ دے اندر سینٹ تواڈے کو 3 ووٹ نو سانو دے دیو, اتنے پیسے لے لو, اے سینیٹرشپ لے لو, اگلی جناب سیٹ لے لو, سارا کچھ لے کے آئے. سارے نام کے پیشکشاں کرن تو بعد نا کہنے لگے یار ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ نے ہماری پیشکشیں قبول نہیں کی. میں نے کہا آپ بڑی دیر سے آئے, کہتے کسی کی آپ سے پہلے ڈیل ہو گئی. میں نے کہا نہیں, ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ باتیں تعریف کے لیے نہیں, یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ اللہ اور رسول کی عنایت سے وہیں کھڑے ہیں, ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے, ادھر ہی کھڑے ہیں. حضور کی ناموس رسالت, ختم نبوت اور دین کی سربلندی کے لیے اسی جگہ پر کھڑے ہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہو کر دیکھ لیں, یہ ادھر سے پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ہم جب کسی کمزور کو دیکھتے ہیں نا, کسی ماڑے کو, تو ہم اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں. ماڑے کو, کمزور کو, ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. ہمارا یہ نظریہ ہے, ہماری یہ سوچ ہے, اور ہم اسی پر کام کر لیتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, پھر وہ جا کے شخص بعد میں کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو بڑی پیشکشیں کی, آپ کو بڑی بڑی یہ کی, آپ نے میری کوئی پیشکش قبول نہیں کی, میں بڑا نہایت رنجیدہ ہوں. میں نے کہا چلیا گل سن, ساڑھے بابا جی نے بھی فون کر کے ایک بندے نے اسی طرح کیا سی کہ میں تو ہم بڑی پیشکشاں کی تیاں, تسی کوئی قبول نہیں کی تھی, میں رنجیدہ. بابا جی نے انہوں نے ایک گل کہی سی, فرمایا جا پوری دنیا پھری, تینوں شکر کر کوئی ایہو جہا بندہ تا لبیا جس دا نظریہ قابل فروخت نہیں. کوئی ایک جنا تا لبیا جس دا نظریہ قابل فروخت نہیں. تے اسلام جڑیاں نال زندہ, اور وہ جنا آوے صحیح میدان وچ قوم نکل آندی بات. ساڈی کی حیثیت ہے, یہ سارا بابا جی دا فیض ہے جڑا آج لوگوں کو آیا پھردا, اور لوگوں دے دلاں وچ انہاں نوں پتہ کہ ہر شے تے سودا آیا, بابا وکیا نہیں کتے, ہاں وکیا بھی نہیں تے جھکیا بھی نہیں. دو عالم نو اپنے ٹھوکر تے رکھ کے بابا جی نوں کدی بھی اسی کوئی مشکل اور بڑی سخت گل آگے کہنے نے فرمایا جلے ہوئے بچے لگ دیں. ہر ستم تو بعد میں جیل سے ملن چلا گیا, اور میں دیکھیا, میں اس واسطے تانوں دلیری دی گلاں سنان آیا. الیکشن دی گلاں ساریاں لوگ کہندے نا, بابا جی دے سامنے بھی کہندے سن بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ فرمانے سن چلو اساں حضور دے نام تے گردناں بڑھا چکے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. قدم بڑے پیچھے رہ گئے. وہ بالکل ایک روایاتی نعرے سن, اسی روایات تو ہٹ کے گل کردے ہیں اور رسمن نہیں کرتے. اور استاد صاحب سانو دس کے گئے کہ جنہاں رسمن منیا وہ مقام شوق مدینہ پاک تو 1.5 میل ہے. عبداللہ بن ابی رسمن منیا سی نا حضور نو, پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن, سارا کچھ کرتے سن, لیکن دل کدے نال سن, کفر نال دل سن, ظلم نال دل سن. جنہاں رسمن منیا عبداللہ بن ابی مقام شوق تو 1.5 میل تو واپس آ گیا سی, تے جنہاں دل و جان نال منیا, اپنے ایمان نال منیا, میرے آقا مولا نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں, جانا چاہیے کہ نہیں. ساتھ بن معاذ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں, تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے, تسی حکم دیو اسی کسر نہ جنگ چھوڑ کے نہ دیں گے. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن, روایات چ تا 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا,
غزوہ بدر دے موقع تے اقبال کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو بر در گوشہ دامان اس. اقبال کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دی ساری نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندی. بس ہن آخری گلاں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت واسطے کوئی بات کے گل کرے نا صحابہ 313 تلواراں 8 گھوڑے 1 یا 2 سواری دے بھی سامان کھان پین واسطے صرف گھٹلیاں لیکن انہاں حضور دی عزت اور ناموس واسطے اگے بات کے گل کیتی رب نو یہ ادا پسند آ گئی رب نو یہ پسند آ گئی ادا. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص تے قیادت وچ صحابہ نے دریا دے گھوڑے پا دیتے اور دریا دے گھوڑے پائے تے اس موقع تے ایک رائٹر لکھدا وہ کہندا یاد رکھنا جذبے سواریاں نہیں ہوندے سواراں چ ہوندے او جذبے تھلے اتردے اور یاد رکھنا اے دیکھتے نا لوگ کہ منٹ دے ہوتے قوم نوں پتہ نہیں کتنا زور لگانا پیندا سی پھر وہ ہاتھ کھڑے کردے سی ایتھے صرف ایک چنگاری لان دے رہے تے لوگ نچ کھڑے ہوندے نے. اس دی وجہ پتہ ہے کی ہے کہ ساڈے اوتے جڑا بابا سی نا قائد اس دا جذبہ بڑا صادق سی پھر قوم دے اندر جذبہ صادق تھلے اتریا. ایک تا ایک گل ہو گئی. دوسری پھر تساں دیکھے نہیں کہ حضرت عمر دے زمانے وچ کیسر و کسرا فتح ہو گیا. انہاں حضور دی محبت اس بات کی گل کی سی کہ حضور تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر وچ پاواں گے. رب نو یہ ادا پسند آ گئی. رب نے پھر انہاں دی قیادت وچ گھوڑے سمندر وچ پوائے. پھر ایک وقت آیا کہ کیسر و کسرا فتح ہو گئے. آخری گل اقبال نے بند باندھیا اور امت مسلمہ دے نوجواناں دے نال بند باندھیا کیونکہ استاد صاحب سانو سب کن بچپن تو اقبال پڑھایا اور اقبال تو پھر اقبال ہے نا. اقبال کہتا آخری گل نوجواناں نال اقبال کہتا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. اقبال کہتا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اے جڑا شعر ہے نا اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے. تو انہوں پتا کہ کس طرح